السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ حبیرہ نے عاصم کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ عاصم کی چچی نے منظر سے مخاطب ہو کر پوچھا، بھائی جان کیا ہوا ہے؟ منظر نے جواب دیا، ادی کے لڑکوں نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور عاصم نے ہمارے خلاف ان کی حمایت کی ہے۔ عاصم چلایا، یہ غلط ہے، ان کی چند بکریاں اور اونٹ ہماری چراگاہ کے قریب آ گئے تھے۔ مسعود اور جابر انہیں گھیر کر چراگاہ کے اندر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ادی کے بیٹے اور نوکر پہنچ گئے اور میں نے ان کے جانور ان کے حوالے کر دیے۔ منظر نے کہا، اور تمہیں میرے بیٹوں کے مقابلے میں ان کی طرفداری کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ جابر بولا، عاصم بالکل جھوٹ کہتا ہے، ان کے جانور ہماری چراگاہ میں پہنچ چکے تھے اور ہم ان پر قبضہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ ان کے نوکروں نے ہمیں دھمکیاں دیں اور شور مچا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کیا۔ ہم اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے کہ عاصم نے جانوروں کو ہانک کر ان کی طرف بھیج دیا اور ہمیں ملامت کی۔ عاصم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، جابر، اگر تمہارے والد اور میرے چچا یہاں موجود نہ ہوتے تو تم مجھے جھوٹا کہنے کی جرت نہ کرتے۔ منظر نے غضبناک ہو کر کہا، تم میرے بیٹے کو مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آج میں وہاں موجود ہوتا تو دیکھتا کہ ادی کے بیٹے کس طرح اپنے جانور چھڑا کر لے جاتے ہیں، اور تمہیں ہمارے دشمنوں کی حمایت میں زبان کھولنے کی کیسے جرت ہوتی ہے؟ عاصم نے حقارت انگیز لہجے میں جواب دیا، اگر آپ وہاں ہوتے تو ملاحظہ فرماتے کہ خزرج کے چند آدمیوں کو جمع ہوتے دیکھ کر آپ کے دونوں فرزند بھیڑوں کی طرح ممیا رہے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ ان کی آوازیں پہاڑ کے دوسری طرف باقی چرواہوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتیں۔ خزرج کے آدمیوں سے تکرار کرنے والے دوسرے تھے۔ ان جوان مردوں کو تو ان کے قریب جانے کا حوصلہ بھی نہ ہوا۔ یہ کم از کم 100 فٹ دور کھڑے تھے، اور مسعود نے تو ایک اونٹ بھی پکڑ رکھا تھا تاکہ بھاگنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی ٹانگوں کی بجائے پرائی ٹانگوں سے کام لیا جا سکے۔ مسعود نے کہا، تم بکتے ہو، میں نے قبیلے کے دوسرے آدمیوں کو اطلاع دینے کے ارادے سے اونٹ پکڑا تھا۔ عاصم نے کہا، لیکن تم نے ان کے جانور گھیرتے وقت یہ کیوں نہ سوچا تھا کہ جب ان کے 8-10 آدمی جمع ہو جائیں گے تو تمہیں ان کا سامنا کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ اس وقت بھی ہمارے آدمیوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن تم ہمارے آدمیوں کو لڑائی سے منع کر رہے تھے؟ ہاں، میں نے انہیں منع کر رہا تھا، لیکن اگر مجھے یقین ہوتا کہ لڑائی کے وقت ان کا پہلا وار تم روکو گے تو میں تمہیں کبھی مایوس نہ کرتا۔ کیا یہ درست نہیں کہ میری طرح ادی کے بیٹے بھی اپنے آدمیوں کو لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ منظر نے دوسرے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم سن رہے ہو کہ عاصم نے دوسری مرتبہ دشمن کے سامنے اپنے قبیلے کو ذلیل کیا ہے؟ عاصم بولا، میں نے کسی دشمن کی حمایت نہیں کی، صرف اپنے قبیلے کو تمہارے بیٹوں کے شر سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ منظر نے کہا، اگر تم حبیرہ کے بھتیجے نہ ہوتے تو میں تمہیں دوبارہ زبان کھولنے کی مہلت نہ دیتا، اس وقت تمہاری لاش نظر آتی۔ عاصم نے جواب دیا، اگر آپ کی تلوار بھی آپ کی زبان کی طرح تیز ہوتی تو مجھے واقعی ڈرنا چاہیے تھا، لیکن گزشتہ لڑائی میں آپ کے سارے جوہر کھل چکے ہیں۔ آپ دشمن کو للکارنے والوں میں سب سے آگے لیکن لڑائی کے وقت سب سے پیچھے تھے، اور یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حبیرہ کی بیوی چلائی، عاصم شرم کرو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ جابر غضبناک ہو کر آگے بڑھا اور اس نے عاصم کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑی اور وہ اس کے ہاتھ کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ چشم زدن میں عاصم نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ سے لگا دی اور پھر زور سے دھکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا۔ منظر اور مسعود غضبناک ہو کر آگے بڑھے، لیکن حبیرہ ان کے بیچ میں آ گیا اور چلایا، منظر، میری حالت پر رحم کرو، تمہیں معلوم ہے کہ عاصم کے حواس بجا نہیں، اس پر جادو کا اثر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ میرے پاس نہیں رہے گا، میں شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ منظر نے حقارت سے عاصم کی طرف دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا صحن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بیٹے بھی پیچھے ہو لیے اور چند ثانیے کے بعد دوسرے لوگ بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیے۔ سعاد، جو اب تک سکتے کے عالم میں یہ ماجرا دیکھ رہی تھی،
روتی ہوئی ایک کمرے میں جا گھسی۔ حبیرہ کی بیوی اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تمہارے بھتیجے نے میرے بھائی کی توہین کی ہے، اب یا تو اسے گھر سے نکال دو ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ حبیرہ کوئی جواب دیے بغیر نڈھال ہو کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ عاصم نے چچی سے کہا، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، میں خود ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے شوہر کے قریب بیٹھ گئی۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ حبیرہ نے پیچھے سے آواز دی، عاصم ٹھہرو۔ وہ رکا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ حبیرہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی۔ عاصم نے اپنے چچا کی آنکھوں میں ہمیشہ نفرت اور انتقام کے شعلے دیکھے تھے۔ اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ حبیرہ آگے بڑھا اور عاصم کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، سہیل کا بیٹا میرے گھر سے اس طرح نہیں جائے گا، اور یہ کہہ کر اسے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکتا، میں جانتا ہوں کہ تم مجبور اور بے بس ہو۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں کہا، چچا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو خوش نہ رکھ سکا۔ حبیرہ نے آگے بڑھ کر کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا صندوق کھولا اور اس میں ایک تھیلی نکال کر عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارا مال ہے، میں نے اس میں سے صرف شمون کے قرضے کی رقم نکال کر علیحدہ رکھ لی تھی۔ عاصم نے کہا، نہیں چچا، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، اب میں نے تجارت کا ارادہ بدل دیا ہے۔ حبیرہ نے تلخ ہو کر کہا، عاصم یہ لے لو، مجھے اس سے زیادہ تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔ عاصم نے بادل ناخواستہ اس کے ہاتھ سے تھیلی لے لی، لیکن پھر قدر توقف کے بعد کہا، چچا جان میں ابھی یہیں ہوں، یہ تھیلی آپ اپنے پاس رکھتے تو بہتر ہوتا، میں چند دن کسی دوست کے ہاں ٹھہروں گا اور جاتے وقت یہ آپ سے لے لوں گا۔ نہیں نہیں، اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور تمہیں کسی دوست کے ہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اب تمہیں میرے ساتھ چند دن قیام کرنا بھی گوارا نہیں تو میں کہیں چلا جاؤں گا۔ حبیرہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سعاد ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے مغموم نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، لائیے، آپ کی امانت میں رکھ لیتی ہوں۔ عاصم نے کچھ کہے بغیر تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ سعاد نے امڑتے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ عاصم نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، سعاد، اگر تم اس بات سے خوش ہو سکتی ہو تو میں چند دن اور تمہاری ماں کے طعنے برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کو چند دن کے بعد بھی نہیں جانا چاہیے، آپ کو ہمیشہ یہاں رہنا چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ امی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی، اور میں وہ گیت بھی نہیں گاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور آپ کو بھی غصہ آ جاتا تھا تو آپ مجھے پیٹا کرتے تھے، اب بھی پیٹ لینا مجھے، میں اتنی بڑی تو نہیں ہو گئی۔ عاصم نے سعاد کو چمٹا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سعاد سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو مجھے رات کے وقت بھی کسی چیز سے خوف نہیں آتا، اور یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جب ڈر لگے گا تو میں آپ کو آواز دے کر جگا لوں گی، پھر ڈاکو، چور، جن اور بھوت سب بھاگ جائیں گے، لیکن جب آپ یہاں نہیں ہوں گے تو میں ہر چیز سے ڈرا کروں گی، لیکن تمہارے پاس سالم ہوگا، تمہارے ابا جان ہوں گے۔ نہیں نہیں، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے۔ عاصم نے کہا، سعاد، میں تم سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں دیکھنے کسی دن ضرور آؤں گا، لیکن اب تو ہمارے خاندان کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں۔ کیا میں پہلی مرتبہ تمہاری توقع سے پہلے واپس نہیں آ گیا تھا؟